یہ ہمارے CNW کے ملازم ہیں، سول سرونٹ ہیں، ان کی تنخواہ 9 ماہ سے بند ہے، ان کے بچے ہیں بھوکے مر رہے ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. ہم DC آفس کے سامنے دھرنا دیں گے اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے سامنے بھی دھرنا دیں گے تاکہ ہماری یہ ظلم جو ہے. محکمہ CNW مالی بحران کا شکار یا معاملہ کچھ اور؟ درجہ 4 کے مستقل ملازمین کو 9 ماہ سے تنخواہ نہ ملی. فیصل آباد میں ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج، نعرے بازی. ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ آفس کے باہر بھوک ہڑتال کا اعلان کیا. ملازمین کہتے ہیں 9 ماہ ہو گئے تنخواہیں نہیں ملی، فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے. انسانی جانوں کی حفاظت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح. واسا ٹوٹے یا مسنگ مین ہول اب 4 نہیں 2 گھنٹے میں کور کرے گا. واسا فیصل آباد میں ایڈوانس سسٹم مکمل فعال. ڈائریکٹر آپریشن کے دفاتر میں 500 مین ہول کور پہنچ گئے. فوری رسپانس کے لیے روڈ سائڈ ڈرین کی سلیبیں بھی فراہم کر دی گئیں. اب سرکاری وسائل کا ضیاع ہوگا نہ گٹروں کے ڈھکن چوری. واسطہ جھنگ نے مین ہولز کا جیوگرافک انفارمیشن سسٹم بنا لیا. کہاں کہاں مین ہولز موجود، کہاں پر ڈھکن کب لگایا، کب رنگ لگایا گیا، سب کا مکمل ڈیٹا بیس تیار. جھنگ سٹی اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں 8000 سے زائد ڈھکنوں کی ٹیگنگ کر لی گئی. جنگ میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا فیصلہ. پکے والا بائی پاس سے آبادی صفدر نول تک لنک روڈ کے لیے 36 لاکھ روپے مختص. پٹواری موڑ تا آبادی دربار پیر عبدالقادر گیلانی سڑک کے لیے 25 لاکھ منظور. آبادی غلام جنت سے ٹھٹھا جٹیانہ تک سڑک پر 25,88,000 روپے خرچ ہوں گے. جھنگ میں صرف 1 کلومیٹر سڑک کی تعمیر پر 22 کروڑ خرچ. ایوب چوک تا سرگودا روڈ بحالی منصوبہ تعطل کا شکار. 22 کروڑ کا منصوبہ 5 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا. ٹف ٹائل منصوبے نے کاروباری افراد کے لیے مسائل کھڑے کر دیے. فیصل آباد میں 11 منزلہ پارکنگ پلازا کی تعمیر کا منصوبہ. محکمہ بلڈنگ نے 5.5 ارب کا PC1 پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ارسال کر دیا. منظوری کے بعد ٹینڈر پروسیس ہوگا. تعمیراتی کام نئے PC1 کے مطابق کیے جائیں گے. کچہری بازار میں بیوٹیفیکیشن کا کام تکمیل کے قریب. کارپوریشن حکام کہتے ہیں مئی کے آغاز تک کام مکمل ہو جائے گا. پھر امین پور اور جھنگ بازاروں کی بیوٹیفیکیشن پر کام ہوگا. 8 بازاروں کی بیوٹیفیکیشن پر 1 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گندم خریداری کے لیے باردانہ پہنچا دیا گیا. گوجرا اور رجانہ کے لیے بھی خریداری ٹارگٹ مقرر. ٹوبہ ٹیک سنگھ سینٹر میں 1,65,000 بوری ذخیرہ کرنے کی گنجائش. گوجرا اور رجانہ سینٹرز میں 60,000 بوری گندم خریدی جائے گی. کپاس کی پیداوار میں کمی کے منفی اثرات. محکمہ ایکسائز فیصل آباد کی ٹیکس وصولیوں میں بھی نمایاں کمی. رواں مالی سال کاٹن فیس وصولی کا صرف 42% ہدف حاصل کر سکا. رواں مالی سال کا ہدف 70 لاکھ. 1 جولائی سے اب تک صرف 32 لاکھ وصولی کی جا سکی. فیصل آباد چیمبر کا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اہم اقدام. ایگزیم بینک فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں اپنا ڈیسک قائم کرے گا. صدر فاروق یوسف شیخ اور صدر ایگزیم بینک شہباز حسین سید نے MOU پر دستخط کر دیے. فیصل آباد کا CNG سیکٹر محکمہ سوئی گیس کا ڈیٹ ڈیفالٹر. درجنوں بند CNG اسٹیشن کے ذمہ 70 کروڑ روپے کے واجبات. ڈیٹ ڈیفالٹرز کی سیکیورٹی ضبط. کنیکشن بھی منقطع کیے جا چکے مگر کئی سال سے ریکوری نہ ہو سکی. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں الیکٹرک بسوں پر مسافروں کا رش. خواتین کے لیے بس پر چڑھنا اور اترنا مشکل ترین مرحلہ بن گیا. سٹاپس پر رش کی وجہ سے خواتین کو پریشانی کا سامنا. خواتین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. DG FD آصف چودھری کی گریڈ 20 میں ترقی. صوبائی سلیکشن بورڈ کی سفارشات پر مجاز اتھارٹی نے منظوری دے دی. آصف چودھری کی ڈویژنل کمشنر کے مساوی عہدے پر ترقی. حکومت پنجاب نے احکامات جاری کر دیے. انتالیسویں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء افسران کا چنیوٹ کا دورہ. ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور DPO ڈاکٹر نوید عاطف سے ملاقات.
ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے تاریخی اور ثقافتی، صنعتی، جغرافیائی اور انتظامی امور سے آگاہ کیا۔ شرکاء نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا وزٹ بھی کیا۔ احمد پور سیال میں گندم کٹائی آخری مراحل میں داخل، تحصیل بر میں 80% کٹائی اور 55% تھریشنگ کا عمل بھی مکمل، کاشتکار جلد از جلد فصل سمیٹنے میں مصروف۔ جس یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک روزہ سیمینار، وائس چانسلر ڈاکٹر رؤف اعظم کی خصوصی شرکت۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ سفارتکاری جوڑ توڑ پر پاکستان کا کردار زیر بحث لایا گیا۔ فیصل آباد میں ٹیلنٹ ہنٹ اسکالرشپ ایوارڈ تقریب اہتمام دی یونیورسٹی آف فیصل آباد اور ایلیز کالج میں کیا۔ پرنسپل نسیم صحرائی اور ڈائریکٹر کالجز تقریب نے شرکت کی، طلبہ میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت نہم جماعت کے امتحانات کا سلسلہ جاری۔ پہلی شفٹ میں ڈوین کے طلبہ نے فزکس کا پرچہ دیا، دوسری شفٹ میں فزکس اور ایڈوانس اسلامیات اختیاری کے پرچے ہوئے۔ سابق کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر عاشق حسین ڈوگر ممبر سنڈیکیٹ یونیورسٹی آف جنگ منتخب، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈاکٹر عاشق حسین ڈوگر اس سے قبل بھی خدمات سر انجام دے چکے۔